ویلکم بیک ٹو وطن کی مٹی گواہ رہنا، اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ATV ٹیلی تھون کر رہے ہیں یہ کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینے کے لیے، فگرز اپڈیٹ دینے کے لیے، اس کے علاوہ آپ کو انگیج رکھنے کے لیے۔ اور خواتین آزاد اس وقت جو مہمان میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، نیڈس نو انٹروڈکشن، ہی از اے ویری پاپولر پرسن، جسٹ لائک اے بردر ٹو می، بٹ ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ آئی کین واؤچ فار اٹ۔ اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جتنا سوشل میڈیا پہ یہ ایکٹیو ہے اپنے کام کے ساتھ ساتھ، وہ واقعی قابل ستائش ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس اے رول ماڈل۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں کرونا کے وبا کو کنٹرول کرنے میں ان کے ایفرٹس جو ہیں وہ سب نے لوٹ کی ہیں، سب نے اس کی تعریف کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات موجود ہیں۔ السلام علیکم حمزہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ، ٹھیک ٹھاک ہے؟ بڑی مشکل سے ان کو ہم نے پکڑا جی، ہی واز بزی فرام ون میٹنگ ٹو اندر، اور پھر مختلف جگہوں پہ جا کے جو وہاں پہ یہ افیکٹو میجرز لے رہے ہیں اس حوالے سے۔ خواتین و حضرات، حمزہ سے ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں کرونا کی جو وبا ہے وہ کم ہے اور بنسبت باقی شہروں کے، تو اس کے لیے کیا افیکٹو میجرز لیے، کیا سٹیپس لیے، حمزہ سے وہ پوچھتے ہیں۔ حمزہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، سندھ میں، پنجاب میں، تو کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں آئی بلیو 58 کے ہیں یا 60؟ سر اسلام آباد میں 68 کیسز ہیں رائٹ ناؤ۔ اسلام آباد کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو بریک ڈاؤن بتانا چاہتا ہوں کہ 68 کیسز کیا ہیں، کس طرح ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں 68 میں سے 19 کیسز وہ ہیں جو اجتماع والے لوگ تھے، یہاں پر آئے، وہ ایک ہی مسجد میں رہے، وہ گھومتے پھرتے رہے، تو دے آر بیسیکلی ناٹ فرام اسلام آباد، لیکن دے کیم فرام آؤٹ سائڈ اسلام آباد، تو ہم نے ان کو یہیں پہ کوارنٹین کیا۔ اسی طرح ایک اور صاحب تھے جو چائنا سے آئے، پھر لاہور گئے، اور لاہور سے وہ آئے اور ان کی فیملی میں ہوا، اور وہ ایک ہی فیملی کے اندر 8-9 کیسز ہوئے۔ تو ایک یہ پاکٹ ہوگی بارہگہو کی، ایک اس طرح شہزاد ٹاؤن کی پاکٹ تھی۔ یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی؟ یہ آئیڈینٹیفائی کر لی۔ ہمارا سر جو سکسیس رہی ہے ابھی تک، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارا اس میں کیا کوئی بڑا نہیں ہے، ہم نے ایک تو ایپیڈیمیولوجیکل جو انٹیلیجنس ہے اس پہ بڑا کام کیا۔ ہم بار بار ویجیلنس رکھتے رہے کہ یار کہاں پھیل رہا ہے، اور حالانکہ باقی شہروں میں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تو پتہ نہیں چل رہا، ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ اسلام آباد میں اس ٹائم 2000 لوگوں کے ہم ٹیسٹ کر چکے ہوئے ہیں، یعنی کہ پورے خیبر پختونخوا سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں صرف ایک شہر اسلام آباد میں ہم نے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ ساری انٹرنیشنل فلائٹس ہمارے پاس آ رہی تھیں، ان کی ٹیسٹنگ کرنی تھی۔ 200 جو ہیں وہ کل رات ہمارے پاس پہنچے ہیں، ابھی 200 آج شام پھر ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، تو ان کی ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہمارا نمبر بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن ہم نے جیسی ہمیں پتہ چلتا رہا، ہم ان علاقوں کو ریلیٹیولی وہاں پر سیل کرتے رہے۔ بارہگہو کو بھی آپ نے سیل کیا؟ ہم نے بارہگہو کو سیل کیا، جس کی وجہ سے سر وہاں پر 18 تک محدود ہو گیا، وہاں پہ پیشنٹس نہیں بڑھے۔ اسی طرح جیسے ہمیں شہزاد ٹاؤن میں پتہ چلا کہ ایک صاحب تھے، ان کو ہوا، ان کی فیملی کو ہوا، اور پھر ان کی مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے جنازہ کیا، اس پہ 700-800 بندہ آیا، اور ہمیں شک تھا کہ ان سب کو ہوگا، تو ہم نے سب کو کنٹین کیا، وہاں پہ اپنا فیلڈ سروے۔ 800 لوگوں کو آپ نے کنٹین کیا؟ 800 لوگوں تو سسپیکٹ تھے، ہم نے تو پورے جو 25,000 کی وہ پوری آبادی ہے شہزاد ٹاؤن، اس کو ہم نے ایئر ٹائٹ سیل کر دیا۔ اس وجہ سے وہ وائرس وہیں پہ رکا ہوا ہے اور وہ باہر ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ اس طرح ہمیں H9 کرسچن کالونی میں ایک کیس ملا، ہم نے اس آبادی کو فوری سیل کیا، اس کے ارد گرد کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنا شروع کی، فیلڈ سرویلنس کی، اور اس وائرس کو ہم نے وہیں پہ سسٹین کیا، روک دیا، اور ابھی ہم نے H9 کی آبادی جو ہے وہ خالی کر لی ہے۔ لیکن اسلام آباد میں ہمیں آسانی اس لیے بھی ہوئی ہے کہ اسلام آباد کی پبلک آٹومیٹکلی بڑی ایجوکیٹڈ ہے، اویئر ہے۔ ایون جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہ اس طرح کے رورل ایریاز نہیں ہیں کہ وہ ڈاؤن ٹراڈن یا کوئی بہت دور دراز کے علاقے ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو امپلیمنٹ کیا، جس کی وجہ سے ہماری جو لوکل وائرس کا سپریڈ ہے وہ رکا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اور الحمدللہ ابھی تک کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ جو 68 کیسز ہیں ہمارے پاس، اس میں جو 21% ہیں وہ خواتین ہیں۔ میجورٹی جو اس 68 میں لوگ ہیں وہ اسلام آباد کے نہیں ہیں، وہ باہر سے ہی آئے تھے فلائٹس کے تھرو، کوئی UK سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی اس طرح اور قسم کے لوگ آئے۔ میجورٹی جو ایج ہے وہ 30 سے 48 کے درمیان ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جو ایک مسکنسیپشن تھی لوگوں میں کہ صرف یہ ایجڈ لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے، وہ ٹرو نہیں ہے، ڈسپیل ہے۔ ہاں، 30 سے 40 سال کی عمر میں سب سے زیادہ پیشنٹس ہیں ہمارے پاس، لیکن الحمدللہ آل آف دیم آر اسٹیبل۔ اس ٹائم ان 68 کے اندر سے جو ایڈمٹ ہیں وہ 14 ہیں، یعنی کہ جن کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت پیش آئی، اور ان میں سے جو کرٹیکل ہیں وہ 2 ہیں جن کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو باقی الحمدللہ ابھی تک وہ سارے اسٹیبل ہیں۔ وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں آپ کے پاس؟ سر وینٹیلیٹرز ہمارے پاس بہت کم ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت کم ہے، اور فارچونیٹلی ابھی تک ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑی۔ 2 ہم نے مزید پروکیور کیے ہیں، NDMA نے ہمیں پرومس کیا ہے کہ ودن 6-7 days مزید وینٹیلیٹرز بھی آ جائیں گے۔ لیکن وینٹیلیٹر تو اس کے لیے جو لاسٹ اس سٹیپ پہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا فائبروسس شروع ہو گیا ہے، اس کا اب لنگس کولیپس کر رہے ہیں، اس کو سانس نہیں آ رہا، تو پھر تو وہ لے گا۔ ادروائز جو مائنر سمٹمز والے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 68 میں سے جو صرف 14 ہمارے ایڈمٹڈ ہیں، باقی سب نارمل رہ رہے ہیں۔
اچھا. تو وہ الحمدللہ ان کو وہ کوئی کسی کو سانس کی تکلیف نہیں ہے, کوئی کئیوں کو تو کھانسی بھی نہیں ہے. تو آپ ان کو ٹریٹمنٹ بھی سپروائز کرتے ہیں کہ ان کو کیا کوئی دوائی دے رہے ہیں یا بس انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کوارنٹائن میں رہیں؟ جو اس کی جو کلینکل پریکٹس ہے نا وہ تو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس دیکھتا ہے, وہ پہلے جا کے ان کو بریف کرتا ہے, پھر ان کو کوارنٹائن کے طریقے بتاتا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, فیملی سے کیسے دور رہنا ہے, کمرہ کیسے بند کرنا ہے, پھر علاقے کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے, پھر ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جاتی ہے, اور پھر ان کا فیڈ بیک بار بار لیا جاتا ہے کہ ان کو کیا سمٹمز آ رہے ہیں, اس کے لحاظ سے ان کو دوائی دی جاتی ہے. آلدو میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن اب اتنا زیادہ میں ایک مہینے سے اس میں لگا ہوا ہوں کہ اب میں خود پرسکرائب بھی کر سکتا ہوں کہ بیسیکلی جیسے آپ کو فیور ہو, جو کہ فرسٹ آف دا سمپٹمز جو ہے نا وہ خشک کھانسی اور فیور ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو بخار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ان دیٹ 80% جن کو کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, نتھنگ ول ہیپن ٹو یو. اگر آپ کو بخار ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ پیراسیٹامول کھاتے ہیں, 4-5 دن 6 دن کے اندر اندر آپ ریکور کر جاتے ہیں. پیراسیٹامول اور بروفن ڈپینڈنگ آن واٹ ایور ڈاکٹر پرسکرائبس, ابھی تو وہ پیراسیٹامول ہی دیتے ہیں اور 3-4 دن کے اندر اندر ریکوری میں چلے جاتے ہیں. یہ ایکچوئل پرسکرپشن نہیں ہے, صرف شیئر کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے آبزرو کیا ہے سب, لیکن آپ کو جو ڈاکٹر کہے آپ نے وہی استعمال کرنا ہے. کوئی بندہ دوائی سیلف میڈیکیشن از اے کلر رائٹ ناؤ, کوئی کلوروکوئن لے رہا تھا یا کوئی اور وداؤٹ پرسکرپشن آف ڈاکٹر آپ جو بھی استعمال کریں گے اس کا سائیڈ افیکٹ ہے, اٹ از ویری ڈینجرس, سو ڈونٹ ٹرائی دس. لیکن میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہم کر رہے ہیں. دوسرا ہم نے پریونشن کے لیے یہ کام کیا, ایک تو لاک ڈاؤن کیا, لیکن لاک ڈاؤن تو آبویسلی 100% امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, لوگوں نے مساجد میں جانا ہے, سبزی منڈی بند نہیں ہو سکتی, کھانے پینے کی چیزیں لینی ہے, تو وہاں پر ہم نے میسو ڈس انفیکشن کیمپین سٹارٹ کر دی اسلام آباد میں. ہم نے 12 کو سارا کلیئر کیا, ہم نے وہ بالکل لیٹسٹ مشینز NDMA سے کراچی سے منگوائیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے, اور وہ دیکھنے میں تو ایسے لگتی ہے جیسے کوئی اسپیس شپ ہے. وہ پورا مطلب 20-30 سے وہ جو باؤزرز کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو باؤزرز ہے نا, ایک پوری مشین ہے جو گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ تھرو کر رہی ہوتی ہے اسپرنکلرز, ٹھیک ہے, اور پورے گھروں کی فرنٹ پہ ہم وہ کرواتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کی میں ویڈیو بھی آپ سے شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے آلموسٹ سارے جو ہمارے ہائی ڈینسٹی ایریاز تھے ان کو کلیئر کر لیا, جہاں آپ کو شک بھی تھا وہ بھی آپ نے ہم نے ڈس انفیکٹ کر دیے. پھر جو ایسی جگہیں جہاں پہ 24 آورز لوگوں نے آتے جاتے رہنا ہے, تو وہاں پہ ہم نے واک تھرو گیٹ سے اسٹیبلش کر لیا. سبزی منڈی میں دیکھ رہا تھا آپ نے, میرے خیال میں ایک واک تھرو سبزی منڈی میں بھی ہم نے لگا دیا ہے, ہم کورٹس میں بھی لگا چکے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی لگا چکے ہیں, ہر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھی لگوا رہے ہیں. تو اسلام آباد میں ان دا نیکسٹ 10-15 ڈیز ایک نیٹ ورک ہوگا واک تھرو گیٹس کا اراؤنڈ 100. سو دے آر اسپرنکلرز, یہ واک تھرو گیٹ میں اسپرنکلرز لگے ہوتے ہیں. سر یہ واٹر اسپرنکلر ہوتا ہے اور اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں. وہ کیمیکل کا جو فارمولا ہے وہ بھی ہمیں NIH نے دیا ہے WHO کی گائیڈ لائن سے. وہ 70-80% آپ کی جو باڈی کے اوپر سامنے کوئی بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے اس کو وہ کل کر دیتا ہے. اور لیکن آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہوتا, اور آپ کے لیے میں یا آپ کو اگر رہ جائے آپ کے اوپر تو آپ کی کروشن نہیں ہوتی, آپ کی اسکن کوئی جلنا نہیں شروع ہوتی, اس کی اتنی ہے, مطلب وہ 1% ہوتی ہے. اگر آپ نے 100 لیٹر ہے تو اس میں سے صرف 1 لیٹر آپ وہ کیمیکل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہمارا جو بڑے 18 ہزار لیٹر کا جو ہمارا بڑا واٹر کینن ہے, تو اس کے اندر 18,000 کا مطلب ہے کہ ہم صرف 1800 اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ جو کیمیکل ہے. تو اس طرح وہ باڈی کے لیے بھی کروسیو نہیں ہے اور اس کے لیے بھی کروسیو نہیں ہے. جو آپ کی بلڈنگ مٹیریل ہے اس کے کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا, بڑے ڈائلیوٹ ہوتا ہے, لیکن وہ وائرس کو 70-80% ڈس انفیکٹ کر دیتا ہے. لیکن آبویسلی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ ایک دفعہ اس واک تھرو میں سے گزر گئے ہیں تو آپ کلیئر ہے, نہیں, کیونکہ یہ وائرس تو آپ کے ریسپیریٹری سسٹم میں آپ کے اندر ہے, تو اندر تو آپ نہیں لے کے جا رہے. تو اندر سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں سے 2 میٹر کے فاصلے پہ رہیں, ماسک پہن لیں. جو آپ کو میڈیکل پریکٹیشنرز جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے ہر 15-20 منٹ کے بعد ہاتھ دھوئیں یا سینیٹائزر یوز کریں, ماسک یوز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, بہت زیادہ میل ملاپ جو ہے وہ اوائڈ کریں. اوائڈ کریں. تو حمزہ بھائی یہ بتائیں کہ جو بھی کرنٹ سچویشن ہے, آپ تو ایٹ ہیلم آف افیئرز ہیں اور ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو بھی ہیں, یہ کتنے دن آپ کے خیال میں پرسسٹ کرے گی یا سسٹین کرے گی؟ کیونکہ آبویسلی اکنامکلی بھی اور ادروائز بھی اب لوگوں کے لیے اسپیشلی جو بچے ہیں وہ آپ بڑی انرجی ہوتی ہے ان کے اندر, تو ان کو زیادہ دیر آپ گھر میں بند رکھیں تو وہ پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو واٹ ڈو یو سر, جو پریڈکشن سروے ہمارا آیا ہے وہ تو ہے کہ اپریل کا پورا مہینہ وی شوڈ ناٹ بی الاؤنگ ٹو ریموو دا لاک ڈاؤن. تھیوریٹیکلی ہمیں اپریل کا مہینے میں ختم نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اپریل کا مہینہ گزار لیں تو یہ وائرس کا جینیٹک کرو یا نیچرل کرو اس کا ایسے ہے کہ یہ پھر نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے زبردست آٹومیٹکلی. یہ ہر سٹی میں ایپیڈیمیولوجیکل سروس بھی یہ کہتے ہیں, ہسٹوریکل سروے بھی یہ کہتا ہے, ایک سیزن آتا ہے. تو اگر اس سیزن تک ہم اپریل کا مہینہ اگر ہم گزار گئے تو مئی کے اندر یہ ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. پرابلی لاسٹ ویک آف مئی جو ہے, اس کے بعد جون تک انشاءاللہ یہ ختم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اب یہ 2 مہینے کرٹیکل ہیں, لیکن ہم سروائیو نہیں کر سکتے اگر ہم اکنامک ایکٹیویٹی کو الاؤ نہیں کریں گے. تو ہماری اسٹریٹجی تو یہی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں میں ایگزیمپشنز دے رہے ہیں, آہستہ آہستہ وہ دے رہے ہیں. لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ ہم پیرللی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اویئرنیس کریٹ کر کے
اپنے انفراسٹرکچر کو اسٹرانگ کر کے اپنی سوسائٹی کے اندر وہ جگہ جگہ اس طرح کی اکوپمنٹ انسٹال کر کے صفائیاں کر کے اپنے آپ کو انیبل کر رہے ہیں کہ ورسٹ کم ورسٹ اگر ہمیں لاک ڈاؤن کھولنے بھی پڑتے ہیں تو ہمارے ہر جگہ اتنے پریکاشنری میجرز اسٹیبلش ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وائرس کا وہ 1 مہینے میں منیمم ہو. دیکھیں ابھی تک آپ دیکھیں الحمدللہ امریکہ نے ہمارے ساتھ سٹارٹ کیا, اٹلی تھوڑا ہمارے پیچھے تھا, ایران ہمارے پیچھے تھا, لیکن جس ٹائم پر ہم ان پہ ٹائم پہ تھے تو ہمارے تک 1000 ڈیتھ ہو چکی ہونی چاہیے تھی, لیکن الحمدللہ ابھی ہماری اچھا اس میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ شروع سے ملیریا, خسرہ, اس طرح کی ڈیزیزز سے ایکسپوز رہتے ہیں جو کہ ویسٹ والے شاید اتنا نہیں رہتے, تو ہمارے اندر ایک ان بلڈ امیونٹی بھی سم واٹ, یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے سر. بالکل اس پہ کہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم نے ٹیسٹنگ ہی نہیں اتنی کی, ہو سکتا ہے پیشنٹ زیادہ ہوں لیکن کیونکہ ہم نے ٹیسٹ ہی 2000 لوگوں کو کیا اس لیے 2000 کا نکلا. اچھا سر آپ ٹیسٹنگ یہ تو بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اسلام آباد کی تو 22 لاکھ پاپولیشن ہے, اس میں 2000 ہم نے ٹیسٹ کر دیے ہیں, یہ تو پورے ورلڈ کے کسی بیسٹ سٹی سے بھی بہتر ہماری پریکٹسنگ ہے. لیونگ اسائڈ چائنا اور کوریا کو تو نکال دیں, وہ تو بہت ہی ایڈوانسڈ ہیں. ہماری ٹیسٹنگ اسلام آباد کی حد تک تو بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن سر ٹیسٹنگ کو چھوڑ دیں, ڈیتھس کو تو ہم روک نہیں سکتے نا. پاکستان میں آن ایوریج جو ڈیتھ ہے وہ 24 ہے, یعنی کہ پاکستان میں ایک سال میں ہر روز 24 لوگ نیچرل ڈیتھ سے یا ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو اگر یہ 24 کا فگر ابھی بھی 24 پہ ہی جا رہا ہے یا 25 پہ جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ. یہ آپ اسلام آباد کا بتا رہے ہیں اوور آل پورے پاکستان میں 24 لوگ جو ہے نا وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں گھنٹے کے اندر, یا اس طرح کا ڈیٹا جو بھی ہے. اب وہ ڈیٹا ہمارا چینج نہیں ہو رہا, مطلب ایران میں تو آپ دیکھیں کہ ہر گھنٹے میں 6 بندے مر رہے تھے, تو پاکستان میں تو پورے دن میں بھی 6 بندے نہیں مر رہے, اور ہم ایران والی سٹیج پہ آ چکے ہوئے ہیں جہاں پہ ایران 1 مہینے پہلے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیتھس کو ہم چھپا بھی نہیں سکتے, لوگ جو فوت ہونا ہوں گے اور اگر ان میں وائرس ہے ان کے جنازے بھی ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا اور اتنے ذرائع ہیں کہ یو کانٹ ہائیڈ اٹ. بیماری کو ہائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیتھ کو ہائیڈ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے ڈیتھس نہیں ہو رہی, دیر از سم تھنگ جو اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص کرم ہے جس پہ ابھی اور ریسرچ کی ضرورت ہے. پروفیسر عطاء الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ پرابلی جو پاکستان کے اندر اسٹرین ہے وائرس کا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سر اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ہم نے 1 مہینہ پہلے جو 2 مہینے اپنی اویئرنیس کی ہے, ہم نے چائنا سے ابھی تک وائرس نہیں آنے دیا. پاکستان میں جو وائرس ہے وہ چائنا سے نہیں آیا, وہ یہاں تافتان سے آیا, یا یو کے سے آیا, یا سعودیہ سے آیا, اور وہ بھی ان کا بھی وائرس یورپین کوئی اسٹرین آلریڈی ڈائلیوٹیڈ ہے, وہ آلریڈی کوئی ڈائلیوٹیڈ فارم میں تھا, تو وہ ہم سکسیسفل ہیں. لیکن پھر بھی میں انسسٹ کروں گا اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں ابھی بھی ایسے ہیں جو ینگ لوگ ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وی ڈونٹ نو. ایک ڈاکٹر ہے, مطلب ڈاکٹر اسامہ کو آپ نے دیکھا ہے جو گلگت میں, ہی واز اے ینگ ڈاکٹر اینڈ ہی ہیڈ ٹیکن آل پریکاشنز بٹ ہی ڈائیڈ. سو دیر از سم تھنگ کانسپیکس اباؤٹ دس وائرس جو ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہے. تو ہمارا بیسٹ طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی بچائیں. جو اگلا 1 مہینہ کرٹیکل ہے, آخری مہینہ ہے اپریل کا مہینہ, اگر اپریل کا مہینہ ہم نے یہ مشکل کا وقت گزار لیا تو میرے خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے. اور یہ آپ نے ابھی جو فیکٹس بتائے حمزہ بھائی, اس میں یہ بھی ہے کہ 30 سے 48 آپ نے ایوریج ایج بتائی جو اسلام آباد میں جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. سو اس سے وہ امپریشن ڈسپیل ہو جانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ جی صرف ایجڈ لوگ یا 60 پلس کو, یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے. اسلام آباد میں میڈیکل فیسلٹیز کرونا کے حوالے سے لمیٹڈ ہیں, 1 یا 2 ہیں جہاں پہ مین ہیں, اس سے کچھ پرابلم جو عوام کو ہو رہی ہے؟ انفارچونیٹلی جو اسلام آباد کا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں رہا اور ہمیشہ سے اوور برڈن رہا ہے. اسلام آباد میں ہمارے پاس ٹرشری کیئر میں پمز ہے اور پولی کلینک ہے. پمز میں پہلے 10 بیڈز سے ابھی 30 ہو گئے ہیں, ابھی کچھ دنوں میں 80 بیڈز ہو جائیں گے. ایک نیا ہاسپٹل کھڑا کر رہا ہے NDA میں جس میں 250 بیڈز ہوں گے, 40 ڈیز میں کمپلیٹ ہوگا. میک شفٹ, جی میک شفٹ ہے, وہ چک شہزاد میں بن رہا ہے. جگہ الاٹ ہو چکی ہے, کام اس پہ شروع ہو چکا ہے, بجلی پانی کے میٹرز لگ چکے ہیں, اب وہ اسٹرکچرز بن رہے ہیں اور وہ 250 بیڈز کی ایڈڈ کیپیبلٹی آ جائے گی. ساتھ ہی جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے NIH میں وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کرٹیکل کیئر میں آ جائیں گے اور ان کو پھر ہم ہاسپٹل شفٹ کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایسا وائرس ہے کہ جس میں جو کرٹیکل کیئر میں آ گیا اس کو ہاسپٹل میں رکھنے سے 1000 درجے کم پیسے لگیں گے اگر آپ ان لوگوں کو پہلے سے ہی سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھیں, آئسولیشن میں رکھیں, علیحدہ رہیں اور ان کو افیکٹ نہ ہونے دیں. اگر ہم اس پہ انویسٹ نہیں کریں گے, یعنی کہ اگر ہم سوچ لیں کہ یار ہمیں 500 بیڈ چاہیے اور ہم 500 بیڈ لے کے سوشل ڈسٹینسنگ الاؤ کر دیں, تو 500 بیڈ کیا, ہمیں تو 5000 بیڈ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. اور وہ 1 مہینہ آخری رہ گئے. 1 مہینہ کس طرح برداشت کر لیں, پریکاشنری میجرز لیتے رہیں. اگر مجبوری ہے, آپ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں, آپ کو آفس جانا ہے, جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں, آپ لوگ جا رہے ہیں, تو ہم جس طرح پریکاشنز لے رہے ہیں کہ ہم 2 میٹر کے فاصلے پہ رہے, ہم نے ہاتھ نہیں ملائے, سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں, اور ہم نے دروازے بھی جو کھولے ہیں وہ ہم کونیوں سے کھول رہے ہیں یا دوسروں کو کہہ رہے ہیں جو نارملی کھول رہے ہیں کہ آپ ہی کھولیں, اور اس کے بعد وہ ہاتھ دھوتے رہیں. ٹھیک, تو ایز لانگ ایز یو ڈوئنگ دس یو آر ان سیف زون. زبردست, یہ بڑی اچھی ٹپس ہیں. اچھا, ناٹ ٹیکنگ اوے اینی کریڈٹ فرام یو حمزہ, اینڈ آئی نو یو آر ویری ایکٹیو آن ٹویٹر آلسو, اور بہت سے میں نے
میں حمزہ کو فالو کرتا ہوں, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی کمپلینٹس دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس کہ جی میرے اسٹریٹ میں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں, لیٹس ایگزامپل, اینڈ ہی ایون رسپونڈس ٹو دوز, تو وچ از امیزنگ. میں نے نہیں آج تک کبھی کسی ڈی سی کو اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے دیکھا. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کیونکہ بہت آرگنائزڈ ہے, چھوٹا ہے, ویل مینجڈ ہے, تو وہاں پہ اس طرح کے سٹیپس لینا جو آپ نے لیے ہیں ٹو پروٹیکٹ دی اسلام آباد کمیونٹی, وہ ایزی ہے. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ مطلب شاید یہ پنجاب میں ریپلیکیٹ کرنا یا اور شہروں میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, گلگت میں, کشمیر میں یہ شاید مشکل ہو. واٹ ڈو یو سے؟ سر بالکل, آئی کمپلیٹلی ایگری. میں بالکل اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لیتا. سچی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگ, اب جیسے ہماری جو پورا ماسٹر پلان ہے اس میں لوگ سیکٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہیں, اسی لیے اسلام آباد کے اندر سیکٹورل ایریا میں پھیلا ہی نہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس F8 میں ایک کیس آیا, وہ ایک کا ایک ہی کیس ہے, ایک مہینہ گزر گیا, ایک ہی کیس ہے, وہ ایک بندہ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے اپنے گھر میں, اس نے اپنے گھر میں بھی سپریڈ نہیں ہونے دیا. اب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یا اس میں ہماری ہیلتھ کمیونٹی کا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں تو اس بندے کا اپنا کمال ہے, اس کی سیوک سینس, اس کی اپنی رسپانسبلٹی, اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا. اسی طرح I-10 کے اندر ایک گھر کے اندر 7 پیشنٹ تھے, وہ ڈاکٹر صاحب تھے, ان کو ہو گیا, انہوں نے اپنے گھر تک ریسٹرکٹ رکھا ہے, ان کے ساتھ ہمسایوں کو بھی ابھی تک نہیں ہوا. اور وہ باہر سے لے کے آئے تھے یا وہ باہر سے لے کے آئے تھے, ڈاکٹر تھے, پنڈی میں تھے, وہ کہیں گئے تھے, اجتماع پہ گئے, آئے, ان کو ہو گیا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے E11 میں ایک کیس ہوا, ہر جگہ پہ ایک ایک کیس ہوا, وہ وہیں پہ رکے رہے, حالانکہ ہم نے اس کے گھر کے ارد گرد سب کچھ چیک کیا. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے تو خود اس پہ حیران ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپریڈ نہیں ہوا. تو اس میں میرا اور ظاہری بات ہے, اگر یہی کام کوئی مجھے کہے کہ کوٹلی ستیا میں کر کے دکھائیں یا مجھے کہیں جھنڈ میں کر کے دکھائیں, تو اٹ از امپاسبل, چاہے کتنا بھی کوئی ہیروئی کیوں نہ وہ کیریکٹر ہو. تو اس میں عوام کا تو نو ڈاؤٹ رول ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا زیادہ ضلع انتظامیہ رسپانسو ہوتی ہے نا, اتنی عوام میں ٹرسٹ بھی آتی ہے, کریڈیبلٹی بھی آتی ہے, پھر وہ اس کی بات بھی مانتی ہیں. یہ بڑی پتہ کی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر لوگ مجھے کہتے ہیں یار اسٹریٹ لائٹ خراب ہے, اور میں وہ اسٹریٹ لائٹ صحیح کروا کے دیتا ہوں ود ان 4 hours 5 hours, تو ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار دس پرسن از اسپیکنگ دا ٹروتھ. اس کے بعد جب میں انہیں کہتا ہوں کہ یار گھر سے نہیں نکلنا, تو پھر وہ میری بات مان لیتے ہیں. ورنہ وہ مجھے یہ کہتے ہیں یار یہ تو کرپٹ افسران ہیں, یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, یہ چھپاتے ہیں, یہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں, یہ عوام کو مارنا چاہتے ہیں. جب تک انتظامیہ اپنی کریڈیبلٹی بحال نہیں کرے گی, چاہے آپ گلگت میں ہو, اسکردو میں ہو, چاہے آپ کراچی میں ہو, پہلے آپ کو ٹرسٹ ون کرنا. ٹرسٹ ون کریں گے تو بات آپ کی لوگ ایزیلی مانیں گے. ٹرسٹ ون نہیں کریں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے باقی شہروں میں کہ لوگ مساجد بھی بند کرنے کو تیار نہیں ہوں, پولیس کو مارتے ہیں. اسلام آباد میں 95% وداؤٹ رجسٹرنگ سنگل FIR بھی نہیں ہم نے کاٹی. 95% مساجد میں لوگوں نے کہا کہ ہم مساجد میں بھی جائیں گے, علماء نے خود کہا کہ نہیں, ہم نہیں اکٹھا نہیں کریں گے. تو وہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ کو انہوں نے آبزرو کیا, اور انہوں نے ہماری بات مانی, ہمارے پہ ٹرسٹ کیا, اور ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. یہ کنسلٹیشن سے چلتا ہے. تو اس میں میرا انالیسس یہ ہے کہ اگر جو انتظامیہ پولیس کے افسران ہیں ان کو اپنی پرسیپشن مینجمنٹ پہ اور اپنی کریڈیبلٹی پہ بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے. صحیح. اچھا, فوکس اسٹریٹجی تو آپ نے ڈیفینیٹلی بنائی ہوگی, ٹیم ورک میں بھی آپ بلیو کرتے ہیں, اسی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے. ان سب حالات میں بھی سب سے زیادہ مشکل آپ کو ان حالات میں کیا پیش آئی, کہاں سے پیش آئی, کس ایریا میں آپ کو لگا کہ یار دس واز اے ہارڈ نٹ ٹو کریک؟ سر میرا سب سے بڑا جو مسئلہ آیا تھا وہ آبویسلی ریسورسز کا مسئلہ ہے. میرے پاس 50 یونین کاؤنسلز ہیں, لیکن میرے پاس جو ٹیمز تھیں وہ 18 ہیں. اگر میرے پاس 50 یونین کاؤنسلز میں 50 ریپڈ رسپانس ٹیمز ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک وائرس کو ایک 17-18 کے نمبر پہ بھی نہ جانے دیتے, ہم اس کو 30 سے نیچے رکھتے. ریپڈ رسپانس ٹیمز کے ریسورسز کا مسئلہ تھا ہمارے پاس. پروٹیکشن ایکوپمنٹ ابھی بھی ہے, ابھی تو ہم نے کور کر لیا نا, ایک مہینے میں اب ہم نے کور کر لیا. اب وہ ہمارا بہت بڑا چیلنج, ابھی بھی ریسورسز کے چیلنج ہیں. پاکستان از اے پور کنٹری, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اتنا زیادہ خرچہ کریں کہ ہر چیز کو ہم مینیج کر سکیں. کچھ چیزیں ہمیں پرفیکشن کی طرف لے کے جائیں. اگر وہ ریسورسز ہوتے ہمارے پاس تو ہم کر سکتے. لیکن اسی طرح ہماری جو پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے وہ لوکلی اویلیبل نہیں تھی, اس میں ٹائم لگا. اس ایکوپمنٹ ہمارے پاس پہلے ہوتی تو ہم زیادہ کانفیڈنٹلی پہلے سے پریونٹیو میجرز لے چکے ہوتے. تو اب یہ وی ہیو لرنڈ آور لیسنس, اور اب ہم یہ سارا کچھ ایکیومولیٹ کرتے جا رہے ہیں. پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ آ رہی ہے, ریپڈ رسپانس ٹیمز بن گئی ہیں. ابھی تو ہمارے بریل کے بھی SOPs بن گئے ہوئے ہیں, ابھی تو ہمیں ہوم کوارنٹین کے SOPs بن چکے ہوئے ہیں. دوسرے شہروں میں بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہاں پر راشن کی ڈسٹریبیوشن میں ایشوز آ رہے ہیں. اسلام آباد میں جو ہماری سول سوسائٹی ہے, میں نے 1 روپیہ بھی اسپینڈ نہیں کیا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے حکومت کا 1 روپیہ بھی نہیں لگایا, لیکن ڈیلی 1000 فیملیز کو ہم 1 مہینے کا راشن دے رہے ہیں. اوکے, یہ مخیر حضرات جو ہیں, ٹوٹلی مخیر حضرات. ہمارے پاس خدمت فاؤنڈیشن والے, ریڈ کریسنٹ والے, نارمل گروپس, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس,
آپ کے مطلب ہر بلڈنگ ایسوسیشن, ہماری ٹریڈ ایسوسیشن, ریٹیلر ایسوسیشن, ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے. مطلب بجائے اس کے کہ میں دیکھتا ہوں دوسرے شہروں میں لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں انتظامیہ سے, مجھے لوگ دے رہے ہیں فٹافٹ کہ یار یہاں پہ لگائیں, یہاں پہ لگائیں, یہاں پہ لگائیں. تو یہ بھی وی آر لکی کہ پیپل, اور اللہ کا میرا خیال ہے کرم بھی اسی لیے ہے کہ جتنے لوگ زیادہ جہاں پر جتنا صدقہ دیں گے وہاں پہ آفات تو ٹلتی ہیں, یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے, برکت آتی ہے, اتنی برکت بھی آتی ہے اور مشکلات بھی کم ہوتی ہیں. تو اگر اسلام آباد کے لوگ, ہر گھر والا اگر یہ سوچ لے کہ میں نے کسی ایک گھر کو کھانا کھلائے بغیر نہیں سونا, تو میں سمجھتا ہوں ویسے ہی ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا. آپ کی ٹیم میں تو نہیں کسی کو کرونا؟ ہماری ٹیم میں ایک کو شک ہوا, ہم نے فوری طور پہ اس کو چیک کرایا, اس کو نہیں نکلا. زبردست, کیونکہ جتنا انٹریکشن, جتنی میٹنگز, جتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو یہ چانس ہو سکتا ہے, مطلب پاسبلٹی ہے. ماشاء اللہ, اللہ کا کرم ہے. اچھا کام کرتے رہیں جی, وی آر کاؤنٹنگ آن یو. اور جیسا کہ حمزہ نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ از دا کی ٹو سکسیس. پلیز آبزرو کریں سوشل ڈسٹینسنگ, اور جو بیسک میجرز جو میڈیکل پریکٹیشنرز بتاتے ہیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان بتا رہی ہے, آپ کے بھلے کے لیے بتا رہی ہے کہ ہاتھ دھوئیں, سینیٹائزر یوز کریں, اور پلیز سوشل ڈسٹینسنگ کو آبزرو کریں. حمزہ, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی نو یو آر ویری بزی, اور میں نے بڑی مشکل سے آپ کو پکڑا ہے, بٹ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی انسپریشنل ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنیں گی. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. آپ چلتے ہیں اگلے پروگرام کی طرف, آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. اسٹے ٹیونڈ.